اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ اللہ جل جلالہ کی نگاہ میں سب سے پیارا عمل وہ ہے جس پر دوام کیا جاوے، جو ہمیشہ کیا جاوے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس باب سے یہ ثابت کرنا ہے کہ احب الدین میں الدین کا لفظ العمل کے معنی میں ہے۔ تو پتہ چلا جو دین ہے وہ عمل ہے، جو عمل ہے وہ دین ہے، اور دین کہتے ہیں ایمان و اسلام کو۔ اس لیے الاعمال من الایمان جو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں اس کا یہاں سے اس بات ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں محمد ابن مثنى، بہ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحییٰ عن ہشام قال اخبرنی ابی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے آئے تو وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا قال من هذه قالت فلانۃ تذکر من صلاتها۔ آپ نے پوچھا یہ کون خاتون ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا یہ فلاں عورت ہے جس کی نماز کا بڑا شہرہ ہے، نمازیں بہت پڑھتی ہے۔ قال مہ علیکم بما تطیقون، کہا چپ رہو، بس کرو، تمہارے ذمے اتنا ہی ہے جس کی تمہارے اندر میں طاقت ہے۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ وَقَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ وفی نسخۃ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔ سب سے پیارا عمل اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جس پر مداومت کرے صاحب عمل۔ حاصل یہ نکلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس خاتون کا نام شارحین نے حولہ بنت طویت بتلایا ہے۔ ان کی نمازوں کا بڑا چرچا تھا کہ نمازیں بہت پڑھتی ہیں، رات رات بھر نمازیں پڑھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کتنی پڑھتی، مگر جو بہت کی بات آئی اور چرچے کی بات آئی تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عام معمول سے زیادہ ہی وہ نماز میں مشغول رہا کرتی۔ تو آپ نے اس افراط کا مزاج معلوم کر کے
آپ نے ایک معتدل درس دیا، کہا علیکم بما تطیقون، مہ علیکم، چپ رہو، یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، یعنی اپنی زبان روکو اس کی تعریف سے۔ علیکم بما تطیقون، تم اپنی ذمے اتنی رکھو جتنی تمہارے اندر میں سکت ہے، یعنی جس کو تم نبھا سکو، ورنہ آدمی کچھ دنوں تو بہت زیادہ کرے گا اور کچھ دنوں کے بعد بالکل ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ہوتا ہے جب کسی چیز کا جذبہ غالب ہوتا ہے، شوق غالب ہوتا ہے تو آدمی خوب کرتا ہے، شوق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، سارا عمل چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ نوافل کا ہے، فرائض میں تو اللہ کی طرف سے تعیین ہے، اتنا تم کو کرنا ہے، فرائض اس سے زیادہ نہیں، فرائض اس سے کم نہیں۔ اس لیے فرائض بمعنی مفروضہ ہیں، مقدرہ ہیں، فرضن کا معنی تقدیر کے آتے ہیں، متعین ہیں۔ جیسے علم الفرائض میں حصے متعین ہوتے ہیں، سارے فرائض متعین ہیں، تو فرائض کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کا تعلق نوافل سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ نوافل میں اتنا ہی اپنے اوپر لازم کرو اور اتنے ہی کا معمول بناؤ جس کا نباہ کر سکو، جس پر دوام کر سکو۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا دوام کی بھی دو قسمیں، دوام بلا ناغہ، دوام مع ناغہ۔ ایک آدمی روزانہ تہجد پڑھتا، کبھی ناغہ نہیں کرتا، تو یہ بلا ناغہ ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے ہفتے میں مجھے 3 دن تو پڑھنا ہی ہے، یا 1 دن کے ناغے سے تہجد پڑھنا ہے، یہ دوام مع ناغہ ہے۔ لیکن جو معمول بنایا اس پر دوام ہے، اس کو ابتدا میں دوام مع ناغہ کا سبق دیا جاتا ہے کہ چلو ہفتے میں 2 دن ایسا کر لیا کرو کہ 5 پارے کی تلاوت کا معمول بنا لو، پھر اور ترقی کرو تو ہفتے میں 3 دن ایسا کر لیا کرو، اس کو بھی دوام کہتے ہیں۔ گو یہ دوام حکمی ہو، دوام حقیقی نہ ہو۔ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، اللہ تعالیٰ نہیں اکتائیں گے، تم اکتا جاؤ گے۔ ملال سے بنا ہوا ہے، مل یملو، اکتانے، گھبرا جانے کے معنی میں۔ اللہ کا اکتانے کے معنی میں نہیں ہے، کسی چیز کی طرف سے انفعالی طور پر طبیعت ہٹنے لگے، باہر کے کسی اثر سے متاثر ہو کر طبیعت ہٹنے لگے، اس کا نام ہے اکتانا، ملال۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، تأثر اور انفعال سے اس کی ذات پاک ہے۔ اس لیے جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے تو ملال نہیں مراد ہے، اکتانا نہیں مراد ہے، بلکہ اس کا انجام مراد ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ اکتائیں گے نہیں، یعنی اکتانے کا جو انجام ہوتا ہے کہ اس عمل پر جو آپ کر رہے تھے وہ کرنا چھوڑ دیں۔ مثلا اللہ اس عمل پر ثواب دے رہا تھا تو ثواب دینا چھوڑ دے، یہ اکتانا ہو جائے گا۔ اصولی بات یاد رکھیں کہ جب کسی فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور اس کی نسبت حقیقی صحیح نہ ہو تو اس وقت نسبت مجازی معتبر ہوتی، اور نسبت مجازی میں سے ایک شق یہ ہے، ایک شکل یہ ہے
کی شے بول کر غایت شے، ثمرہ شے فعل بول کر ثمرہ فعل مراد لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نہیں اکتائیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ثواب سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، ثواب بند نہیں کریں گے۔ حتی تملو، تم اکتا جاؤ گے عمل کرتے ہوئے۔ تملو میں ملال کی نسبت بندے کی طرف، یہ نسبت حقیقی ہے کہ بندہ اکتا جاتا ہے، تو تم تو اکتا جاؤ گے عمل کرتے کرتے، گھبرا جاؤ گے، لیکن اللہ جزا دیتے دیتے گھبرانے والا نہیں۔ وَقَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، سب سے پیارا عمل وہ ہے اللہ کی نگاہ میں جس پر صاحب عمل دوام کرے۔ جس عمل پر دوام ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب کیوں ہوتا ہے؟ یہ راز سمجھنے کی چیز ہے۔ بات یہ ہے، دوام اس بات کی علامت ہے کہ یہ قربانیوں کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کے حکم کے احترام میں کر رہا ہے، گویا اخلاص کی علامت، جذبہ صحیحہ کی علامت، اس معنی کر کے کہ انسان پر ہر دن حالات یکساں اور موافق نہیں رہتے۔ کسی دن تو وہ فرصت میں ہے، طبیعت میں رغبت بھی ہے، مسجد میں جانے کا تقاضا بھی، عبادت کا شوق بھی، لیکن کسی دن فرصت ہی نہیں، یا فرصت تو ہے شوق ہی نہیں، اللہ نے شوق آج کم کر دیا، یا کچھ موانع موجود ہیں۔ لیکن ان تمام سے ٹکرا کر، ان تمام سے گزر کر ناغہ نہیں کرتا، دوام کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ حق تعالیٰ کی نسبت کا اکرام اور اس کی تعظیم اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ غالب ہے۔ اس لیے دوام جو ہے یہ اخلاص کی علامات میں سے بعض لوگوں نے شمار کیا، دوام اخلاص کی علامات میں سے، اس لیے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی کام کے لیے روزانہ ماحول سازگار نہیں ہوتے، مگر کبھی ناغہ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کو اخلاص ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس کو اخلاص ہے۔ ترجمۃ الباب یہی ثابت ہو رہا ہے آخری ٹکڑے سے، وَقَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔ باب زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا بیان۔ آپ کہہ سکتے ہیں پوری کتاب الایمان میں گھٹنے اور بڑھنے کا تو عنوان چل ہی رہا تھا، یہاں پھر مستقل عنوان کیوں لگا دیا؟ تکرار ہے یہ؟ جواب، اب تک ضمناً طبعاً دلالتاً یہ مفہوم نکل رہا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ مستقل ایک عنوان زیادت ایمان اور نقص ایمان کا قائم کر دیا جاوے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ماضی میں ہو چکی ہوتی ہے بطور تلخیص اور خلاصے اور لب لباب کے بھی کبھی بعد میں بیان کر دی جاتی ہے، تو ماضی میں ایمان کے نقص و زیادت کی بات مسلسل ہوتی آئی ہے، تو یہاں بطور خلاصے کے اس کو عنوان کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز مطلوب ہوتی ہے، مؤکد ہوتی ہے اور اہم ہوتی ہے، اس کا تکرار بھی مطلوب ہوتا ہے۔ چونکہ کتاب الایمان سے یہ مضمون حضرت کے ہاں مطلوب تھا اور مؤکد تھا، اس لیے حضرت نے تکرار کے ذریعے سے اس کے یعنی اس مضمون کو اچھی طرح سے واضح فرمایا ہے۔
پھر چند آیتیں قرآن مجید کی پیش فرما رہے ہیں جس سے ایمان کا بڑھنا سمجھ میں آتا ہے اور بڑھنے کے تقابل سے گھٹنا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ آج آپ کا ایمان بڑھ گیا، حالانکہ کل بھی آپ مومن تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آج کے مقابلے میں گھٹا ہوا تھا، اس طرح سے ثابت ہوا۔ وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدا ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وزدناہم ہدا، اور یزداد الذین آمنوا ایمانا، یہ دونوں میں زیادت کا لفظ تو واضح ہے، پہلے بھی آیت گزر چکی ہے کتاب الایمان کے شروع میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کہتا ہے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس دن اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پتہ چلا اس سے پہلے کل تک ابھی دین مکمل نہیں تھا، تو اس لیے کہ کل کا کچھ حصہ رہ جاوے، چھوٹ جاوے، تو اس کو نقص کہتے ہیں۔ ترک البعض من الکل کا نام نقص ہے، کل میں سے کچھ چھوٹ گیا تو وہ نقص ہے۔ آج پورا ہوا دین، یعنی سارے اعمال بتلا دیے گئے، پتہ چلا آج مکمل ہوا، کل تک مکمل نہیں تھا۔ اور آج جو کچھ مکمل کیا گیا ہے، ایمان اور ایمانیات کی تکمیل نہیں ہوئی، ایمان کی نہیں تکمیل ہوئی، اعمال بھی اس میں تھے۔ پتہ چلا کہ اعمال کے اکمال کو دین کا اکمال کہا۔ الیوم اکملت لکم دینکم میں اعمال کی تکمیل ہوئی ہے، احکام کی تکمیل ہوئی، اور اس کو دین کی تکمیل سے تعبیر کیا، گو کہ عقائد کی اور ایمانیات کی بھی تکمیل ہوئی ہے۔ جی، تو اب پتہ کیا چلا کہ اعمال کل تک مکمل نہیں تھے، آج مکمل ہو گئے، لیکن کل بھی ایمان والا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بتا کر کے مرجیہ وغیرہ کو سمجھانا ہے کہ ایمان تو بہت پہلے سکھلایا جا چکا تھا، اعمال کے اضافے کو، اعمال کی تکمیل کو اکمال دین سے تعبیر کیا۔ پتہ چلا کہ اعمال کی اتنی حیثیت ہے کہ اعمال جب تک مکمل نہیں ہوئے تھے، دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ روایت آ رہی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر۔ یخرج اور یخرج دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ جہنم سے نکالا جائے گا ہر اس آدمی کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں جو کے برابر نیکی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ اور وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّ مِنْ خَيْرٍ، اس کو بھی نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّ مِنْ خَيْرٍ، اس کو بھی نکالا جائے گا جہنم سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ذرہ کسے کہتے؟ آفتاب کی شعاؤں میں
آپ جب غور کریں گے تو بالکل باریک باریک گرد و غبار اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادہ قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیر۔ ہاں من خیر جو آیا تھا نا، یہ دوسری سند میں بتایا کہ دوسری سند میں اس کو من ایمان سے تعبیر کیا، تو خیر عمل کو کہتے، اس کی تعبیر ایمان سے ہے، تو ایمان اور عمل ایک ہوئے۔ دوسری حدیث سے بہی قال حدثنا الحسن بن مصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو الامیس قال اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من الیہود۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم لوگوں پر ایسی کوئی آیت آئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے جس دن اس آیت کا نزول ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ تو اس شخص نے بتایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر نے کہا جس دن یہ آیت اتری ہے وہ عید کا دن تھا ہی ہمارے لیے، ہم کو منانے کی کیا ضرورت؟ یعنی وہ خوشی کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، حج کا دن تھا، اور اس دن خوشی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن سمجھا بہت لمبی چوڑی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اسی کو یہاں کہا ہے کہ اس آدمی نے کہا کہ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، پوچھا ایو آیا؟ قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے کہا قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذي نزلت فيه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفۃ یوم جمعہ۔ سبحان اللہ